بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ میں نے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب وہ کسی بھی کیس کی ہیئرنگ کے دوران خود ہنستے ہیں تو جناب نال والے جج جو ہیں بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یعنی کہ اتفاق جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آپ کو نظر نہیں آتا نا، اسی طرح مجھے کورٹ میں بھی اتفاق نظر نہیں آتا، اور یہ شاید انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ کسی نہ کسی قانون دان کے ساتھ آنے والے دنوں میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضرور سمجھوں گا کہ یہ جو فیصلے آتے ہیں 2-3, 3-1, 4-1، یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو 4-2، یہ پہلے یعنی کہ 4 جج ایک طرف اور 2 جج ایک طرف، یعنی کہ قانون ایک ہے، تو سمجھنے میں جناب سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ پارٹی دوسری کی سائیڈ لیتے ہیں یا جناب ان کو قانون کی اور ان کی تشریح ہوتی ہے، ان کی اور ہوتی ہے۔ حالانکہ قانون تو بڑا کلیئر ہے، تو یونانیمس ڈیسیجن نہیں ہوتا بھائی۔ یہ جو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یہ اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے، دوسری پارٹی کو خوش کر رہے ہیں، یہ بھائی سمجھیں گے پھر ہم، یا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے مجھے جواب یہی ملنا ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس جو دو اس فیصلے کے خلاف ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے، یہ انشاءاللہ پھر سمجھیں گے۔ لیکن اچھا بہرحال بات ہو رہی تھی کہ یہ جو عدالت کے اندر جج جڑے نا جناب وہ آپس میں محبتیں نہیں بانٹ رہے، بالکل مجھے تو بالکل نظر آئے کہ انہوں نے کوئی آپس میں محبت بانٹی ہو۔ اطہر من اللہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب پرانے ساڈے بڑے جب وکالت کیا کرتے تھے جناب، اور اس ٹائم ہم تو ان سے بہت زیادہ ملا کرتے تھے اور اکثر گپ شپ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور بندے بھی ٹھیک ہیں، دبنگ ہیں۔ لیکن وہ آج کل بول رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے رجسٹرار کو، ایک سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو خط بھی لکھ مارا ہے، اور وہ انہوں نے نام تو نہیں لیا چیف جسٹس صاحب کا، لیکن انہوں نے کہا جی امپریشن ملا ہے مجھے کہ میرے بارے میں بات ہوئی ہے کہ میری وجہ سے فیصل وابڈا جو ہیں جناب ان کو شوکاز ہوا ہے، یعنی کہ میرے حوالے سے۔ یہ میں جو خط کا متن ہے نا وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے آغاز کے لیے میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی، نہ کوئی میں رائے دی ہے۔ خط جو لکھا میں اس کا متن بتا رہا ہوں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اطہر من اللہ صاحب نے۔ اطہر من اللہ صاحب نے مزید لکھا ہے خط میں ان کے جی فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز میری شکایت پر کیا گیا، یہ تو میں کیتا ہی کوئی نہیں کام۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ توہین عدالت کی کارروائی میرے کہنے سے شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی جی یہ میرے کہنے سے کوئی نہیں شروع ہوئی، یعنی کہ میں نے، پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا وجہ تھی آپ، کیونکہ یہ غور سے بیلک سنا بھی کریں بھائی، آپ شروع میں دے کے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا بہرحال انہوں نے خط میں مزید لکھا ہے کہ 217 سے مجھے تضحیک امیز مہم کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سینئر سینیٹر فیصل وابڈا اور رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط جو انہوں نے جناب معافی منگی تھی قبول کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی تھی، جبکہ عدالت نے جناب ٹی وی چینل جو 26 ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا ان کے خلاف فیصلہ کیا، اور تمام چینل کو جناب شوکاز چیف جسٹس صاحب نے بھیجتا کیونکہ وہ بڑے ناراض نظر آ رہے تھے ٹی وی چینلوں سے، میڈیا سے۔ حالانکہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ اسٹریمنگ کروا رہے ہیں لائیو کورٹ کے اندر سے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، لیکن پھر دشمن بڑے سخت بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال پر اپنے وکلا کے ہمراہ جناب عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور اس موقع پر مصطفیٰ کمال کے وکیل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل نے پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لی۔ یہ ساری چیزیں پتہ پہلے ہی ہوئے گا۔ اچھا دوران سماعت جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں تو خود توہین عدالت کی کارروائی پہ یقین رکھتا ہوں، ایک ساتھی جج نے کمرہ عدالت میں بات کر دی تھی، اس لیے جناب میں نے کارروائی شروع کرنا پڑی مجھے۔ اس پہ پھر جناب اطہر من اللہ صاحب نے یہ خط لکھ ماریا، انہوں نے کہا جناب میرے تے پایا جا رہا ہے کہ میں شاید کوئی گل کی تھی، میں کہا ہی کوئی نہیں
بہرحال یہ دیکھیں یہ والی جو چیزیں یہ مجھے بہرحال عدالت کے حوالے سے زیادہ نہیں بولنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی آپس کا وہ ہوتا ہے اور جس پہ ہمیں میرا خیال کہ بولنا چاہیے بھائی یہ بہت تگڑے لوگ ہیں۔ بہرحال اچھا، سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا جو اضافی نوٹ ہے وہ میں جناب تمہیں پڑھ کے سنانا چاہنا بس، کیونکہ مینوں اتنے بھی وہ دبنگ بول رہے ہیں، دیکھو نا یہ بالکل دوسروں کے خلاف یعنی کہ اینٹی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں اطہر من اللہ نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اضافی نوٹ جناب ایک تحریر کیتا ہے، جس میں اطہر من اللہ نے کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل کے بعد ووٹرز کی اہمیت اور حقوق پر اثرات سے متعلق سوالات اٹھ گئے ہیں، انتخابی عمل کی قانونی حیثیت سے متعلق سوالات جڑے ہیں۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ وکیل الیکشن کمیشن یعنی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ بادی النظر میں سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح غلط ہوئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا۔ دیکھیں برا کیا کہہ رہے ہیں، بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھیں جی ٹھیک جا رہے ہیں نا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا کہ انتخابات سے قبل شکایات تھیں، الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ دے۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں، یہ اصل سٹیک ہولڈر یعنی ووٹرز کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکساں موقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اکیلے میں محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے۔ اضافی نوٹ میں جناب اطہر من اللہ صاحب مزید لکھ دینے کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا۔ ہاں جی سن رہے جی۔ اور مزید انہوں نے کیا کہ وکیل جو الیکشن کمیشن کا ہے سپریم کورٹ فیصلے پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دی، کیوں دیتی؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے ریکارڈ پر موجود ہیں، واضح ہیں۔ بادی نظر میں صورتحال غیر معمولی تھی، نااہل ہونے والے سیاسی جماعت کے امیدوار اپنی حیثیت رکھنا چاہتے تھے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جناب الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کا اثر سیاسی جماعت، ووٹروں اور مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے پر پڑا۔ انہوں نے کہا گورننس پالیسیاں، قانون سازی اور عوام کا اعتماد کا انحصار انتخابی عمل پر ہوتا ہے۔ یہ جناب اطہر من اللہ صاحب نے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے جناب کیس میں انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے جناب اضافی نوٹ لکھیا۔ ایسے نوٹ کی میں گل کرنا یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پا جی، یا تو پڑھیا تو سارا نے ایک ہی قانون ہے اور یہ کوئی امپریس نہیں ہوتا، کوئی اس کے خلاف جاتا ہے کوئی جج، اور یہ پتہ نہیں یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ادھر بھی آزادی ہے، اظہار رائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیصل واڈا کے حوالے سے انہوں نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو جناب انہوں نے جب ریمارکس دیے تھے ڈیورنگ ہیئرنگ تو انہوں نے جناب خط لکھ مارا، ٹھیک ہے، رجسٹرار کو۔ یہ ہیں اطہر من اللہ صاحب، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ آج میں نے اطہر من اللہ صاحب کی پرفارمنس جو ہے لیٹسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو دیے بتا پران فوری طور پہ جاستے تھے۔ بس میرے خیال سپریم کورٹ جو ہور نہیں بڑھنا آپ صحت واسطے بڑا نقصان ہے۔ اللہ حافظ۔